بس بھابھی کیا بتائیں آپ کو، آج کل کی اولاد پہ زور نہیں چلتا۔ میں تو آپ کے سامنے اتنا شرمندہ ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، میرے چچا شرمندہ شرمندہ ان کے سامنے بیٹھے تھے اور میں دروازے کی اوٹ سے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک سرد آہ تھی جو میرے دل سے نکلی تھی۔ 5 سال کا بندھن تھا جو ایک پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں، وسیم بھئی اگر تمہارے بیٹے رضی کو کوئی اور لڑکی پسند تھی تو پہلے بتا دیتا، میری بچی کو کس آسرے پہ بٹھائے رکھا، اور یہاں ہم شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، شادی کو بس 1 مہینہ رہ گیا ہے اور تم آ کے کہہ رہے ہو کہ تمہیں شرمندگی ہے، تمہارا بیٹا شادی سے انکار کر رہا ہے، کیا تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہے رشتہ توڑنا؟ میری والد کے ماتھے پہ بھی بل پڑے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چچا کہنے لگے، بھائی صاحب نوشابہ میری بھی بیٹی ہے، میں خود اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتا۔ کیا فائدہ وہ میرے مجبور کرنے پہ شادی کر بھی لے لیکن بعد میں نوشابہ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو تو آپ تو ہمیں ہی الزام دیں گے کہ جب بیٹے کی مرضی نہیں تھی تو پھر ہماری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ میرے والد کہنے لگے، بہت بہت شکریہ ہمیں یہ بتانے کا، میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، جہاں اس کا نصیب ہوگا اس کی شادی ہو جائے گی، اور تمہیں میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ 2 آنسو تھے جو ٹوٹ کے میری آنکھوں کی باڑ سے نکل کے رخسار پہ پھیلے تھے، اور 5 سال کا یقین چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے رشتوں کا ٹوٹ جانا۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور باورچی خانے میں آ گئی جہاں بھابھی چائے بنا رہی تھی۔ چہرہ ان کا بھی اترا ہوا تھا۔ چائے کی ٹرے اندر لے جانے لگیں تو میں نے ایک طرف انگوٹھی رکھ دی۔ یہ دیکھ کے رخشندہ بھابھی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ چائے دینے جا رہی ہیں، یہ انگوٹھی یہ بھی چچا جی کو دے دیجئے گا، کہیے گا اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ کہہ کے میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا تھا جو لگ رہا تھا کہ گلے میں پھنس چکا ہے، لیکن میں روئی نہیں۔ آنسو جو رخسار پہ پھیلے تھے وہ میں نے صاف کر لیے۔ ایسے شخص کے لیے کیا آنسو بہانا ہے جو آپ کا یقین ہی توڑ دے، رشتوں پہ سے اعتبار ہی ختم کر دے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، بہت سے رشتہ دار، محلے دار میری والدہ کے پاس آتے اور رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ پوچھتے رہتے، اور میری والدہ کے آنسو بہنے لگتے۔ لگتا تھا جیسے میرا رشتہ نہ ٹوٹا ہو، میری موت واقع ہو گئی ہو اور لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہوں۔ میں بار بار لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ہائے ہائے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ 5 سال کی منگنی ٹوٹ گئی۔ آس پڑوس کی عورتیں بار بار وجہ کو کریدنے کی کوششیں کرتی، حالانکہ میری والدہ کئی بار بتا چکی تھیں کہ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن پھر بھی انہیں شاید میرے اندر کسی ایسے عیب کی تلاش تھی جو وہ رشتہ ٹوٹنے کا سبب بنائے، اور میں اس طرح کے سوالوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری بھابھی کہنے لگی، توبہ ہے، آج کل کے دور میں کسی لڑکی کی طلاق ہونا اور منگنی ٹوٹنا ایک برابر ہو چکا ہے۔ پتہ ہے لوگ کتنی باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 5 سال منگنی رہی، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ٹوٹ گئی؟ لڑکے کو 5 سال بعد ہی لڑکی پسند آنی تھی، پتہ نہیں دونوں کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے لڑکا لڑکی کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو رشتہ ٹوٹنے کا سبب بنی۔ 1 مہینے بعد تو شادی تھی، پھر کیوں ٹوٹ گئی منگنی؟ میں ان باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری دوست بشرا کی کال آئی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگی، یار کیا تم ہوم ٹیوشن پڑھا سکتی ہو؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، ایکچولی میں نے اسکول میں جاب کی ہے، 2 بچوں کی والدہ ہیں جنہیں اپنے بچوں کے لیے ہوم ٹیوشن کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، تمہارے ایریا سے بہت قریب رہتے ہیں، تمہارے گھر سے 10 منٹ کی واک پہ ان کی سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اسی سوسائٹی کے ایک بنگلے میں رہتی ہیں، اگر تم پڑھا سکو تو تنخواہ بھی اچھی ہے اور تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ خیر تنخواہ کی تو مجھے اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں ذہنی طور پہ کہیں مصروف ہو جاؤں۔ وہی باتیں سن سن کے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں پڑھا دیا کروں گی۔ کہنے لگی، میں تمہیں ان کا ایڈریس اور فون نمبر دے دیتی ہوں، تم کل ہی چلی جاؤ اور کہہ دینا کہ بشرا نے بھیجا ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنی والدہ سے بھی بات کی، وہ بھی اس بات پہ مان گئی کہ جب تک کہیں اور رشتہ نہیں ہو جاتا تم کہیں مصروف ہو جاؤ۔
لیکن میرے لیے رشتہ ہونا بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ رشتوں پہ سے اب میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں آگے داخلہ لوں، اپنی تعلیم آگے جاری رکھوں، لیکن ابھی بھی 6 مہینے باقی تھے۔ اس کے بعد ہی میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو سکتا تھا۔ اگلے روز میں مطلوبہ پتے پہ چلی گئی۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ چوکیدار کو جب میں نے اپنا نام بتایا تو کہنے لگا، جی بی بی جی آپ ہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید بشرا بتا چکی تھی۔ میں اندر گئی تو لاؤنج کے اندر ہی سب سے پہلے ڈرائنگ روم آتا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک 8 سال کا تھا، دوسرا 6 سال کا تھا۔ اس کی والدہ بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام نوشابہ ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، ہاں بشرا نے بتایا تھا مجھے۔ پھر اپنے بچوں کے بارے میں بتانے لگی۔ کہنے لگی کہ میں ان کے لیے 2 ٹیوٹر رکھ چکی ہوں، لیکن کبھی بھی رزلٹ میری مرضی کے مطابق نہیں آیا۔ میں نے کہا، بے فکر رہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ کہنے لگی، بشرا بہت تعریف کر رہی تھی آپ کی کہ آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ میں نے کہا، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ وہ خاتون اٹھ کے چلی گئیں کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کٹی پارٹی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی تھیں کہ بچوں پہ توجہ نہیں دے سکتی تھیں۔ بہرحال دونوں بچے بہت اچھے تھے۔ ایک کا نام حنان تھا اور دوسرے کا نام منان تھا۔ دونوں کی میتھ اور اردو دونوں ہی کمزور تھیں، لیکن دونوں بہت باتونی تھے۔ میں انہیں وہی سبجیکٹ پڑھاتی رہی۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر آ کے مجھے بہت فریش سا محسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی نے میرے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد میں بھابھی کے ساتھ مل کے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میں ذہنی طور پہ کچھ پرسکون سی ہوئی تھی، مگر جب میں 5ویں دن ان بچوں کو پڑھانے ان کے بنگلے میں گئی تو جیسے ہی میں بنگلے میں داخل ہوئی، سامنے ایک 27-28 سالہ نوجوان لان کے وسط میں کھڑا آسمان کو دیکھتے ہوئے گول گول گھوم رہا تھا۔ آسمان گول، زمین گول، دنیا گول، سب کچھ گول 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 گول۔ ساتھ ہی وہ گول گول گھوم رہا تھا، ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بول رہا تھا۔ پھر تیزی سے گول گول گھومنے لگا اور گانا گانے لگا، تیرا ہاتھ پکڑ کے گھماؤں تجھے میں گول گول گول، گھوم گھوم بیبی، کالا شاہ کا بوم بوم بوم۔ میں اس کی حرکت دیکھ کے حیران ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ نارمل نہیں لگا، کیونکہ اب وہ ڈانس کر رہا تھا۔ میرے قدم وہیں رکے۔ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں، ابھی بھی گول گھومتے ہوئے شاکا لاکا بوم بوم، شاکا لاکا بوم بول رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھے دیکھ کے وہیں رک گیا، لیکن میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس لیے نظروں کے تصادم پہ میں نظریں چرا کے تیز قدموں سے لاؤنج کے اندر چلی گئی۔ بچے اسٹڈی روم میں پہلے سے موجود تھے، مجھے دیکھ کے مسکرا کے سلام کرنے لگے۔ السلام علیکم میم۔ میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میرے سامنے والی کرسیوں پہ بچے بیٹھے تھے۔ میں ان بچوں کو ان کے اسٹڈی روم میں ہی پڑھاتی تھی۔ وہاں ٹیبل کرسیاں موجود تھیں اور دیوار کے ساتھ بڑی سی شیلفیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہاں مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں اکثر بچوں کو پڑھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنی دلچسپی کی کتاب بھی پڑھ لیتی تھی۔ حنان اور منان دونوں مجھے اپنی ڈائری دکھانے لگے۔ میں انہیں ہوم ورک کروانے لگی۔ میں نے پہلی بار ہی اس گھر میں اس پاگل نوجوان کو دیکھا تھا، اس لیے میں حنان سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، حنان آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ وہ کہنے لگا، میں، منان، مما، ڈیڈی اور کیزی چاچو۔ یہ سن کے میں سمجھ گئی کہ وہ شخص ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد جب میں اسٹڈی روم سے باہر آئی تو وہ شخص اب لاؤنج میں کھڑا ناچ رہا تھا اور اب پنجابی گانا گا رہا تھا۔ تکیاں میں پہلے بھی سونیاں سوانیاں، تیرے نالوں سونی نہیںوں ویکھیاں میں ساریاں، کر کدی ساڈے اتے تو بھی مہربانیاں، مست ملنگ جا کیتئی ڈاڈا دل تنگ جا کیتئی، دے دے تو پیار میں کو یار میرا سونا سونا، ماہی میرا سونا سونا۔ وہ بھنگڑے ڈالنے کے انداز میں ناچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں سے گزر کے باہر کی طرف کیسے جاؤں۔ ویسے بھی مجھے اب نارمل اور پاگل لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ آنکھیں بند کیے گانا گاتے ہوئے ناچتے ناچتے اچانک مجھ سے ٹکرایا، پھر ایک دم آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگا اور چپ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
میں جلدی سے وہاں سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکنوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں بڑی تیز رفتاری سے قدم بڑھاتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص سے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ پاگل تھا تو اسے گھر پہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ اور اگر گھر پہ رکھا ہوا تھا تو کمرے میں بند کر کے رکھنا چاہیے تھا، کھلا کیوں چھوڑ رکھا تھا؟ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں بشرا سے کہوں کہ مجھے نہیں پڑھانا ٹیوشن، مگر پھر محلے والوں کی باتیں اور امی کے آنسو مجھے بے بس اور پریشان کر دیتے تھے۔ وہ میرے ٹوٹے ہوئے رشتے سے بے حد پریشان تھی، اور پھر رضی کے رشتہ طے ہونے کی خبر نے امی کو اور بھی افسردہ کر دیا تھا۔ تکلیف تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے بچوں میں دل لگا لیا تھا۔ ٹیوشن چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ میں خود کو ڈپریشن میں مبتلا کر لیتی، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ حنان کی والدہ سے بات کروں گی کہ وہ اپنے پاگل دیور کو کمرے میں بند کر کے رکھا کریں، لیکن وہ گھر پہ ہوتی ہی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں گئی ہوتی تھی۔ میں اگلے روز ٹیوشن پڑھانے گئی تو اس شخص کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور وہ سامنے رکھی پلیٹ سے اسٹرابری منہ سے اٹھا کے کھا رہا تھا۔ اس کے منہ پہ اسٹرابری کا پانی لگا ہوا تھا، اور ناک پہ بھی۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے مجھے اس پہ ترس آیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، شاید یہ وقتی ہمدردی تھی۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور وہیں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے پہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے پرس میں سے ٹیشو نکالا، اس کے منہ اور ناک پہ لگا ہوا اسٹرابری کا پانی صاف کیا، اور پھر وہ اسٹرابری اٹھا کے اس کے منہ کے قریب کیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے منہ کھول چکا تھا۔ میں نے اسٹرابری اس کے منہ میں ڈال دی۔ ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں تمہارے؟ کوئی شرارت کر رہے تھے؟ میں نے بڑے آرام سے بڑی نرمی سے بات شروع کی۔ میری بات پہ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تو کیوں اتنی شرارت کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ باندھنے پڑے؟ دیکھو، اچھے بچے زیادہ خطرناک شرارت نہیں کرتے۔ میں اسے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کا ذہن بچہ تھا، اس لیے میں اس سے ایسے ہی بات کر رہی تھی جیسے بچوں سے کرتے ہیں۔ سنو، میری رسی کھول دو پلیز، میں نا تمہیں دوں گا، دو چاکلیٹ دوں گا، وہ بڑی لجاجت سے بولا۔ لیکن میں ڈر رہی تھی، شاید میری آنکھوں میں وہ اپنے لیے خوف دیکھ چکا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پلیز میرے ہاتھ کھول دو۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کھولوں گی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور گھبرا کے اندر چلی گئی۔ اے لڑکی، میری بات نہیں مانو گی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ہاتھ کھولو میرے۔ لیکن میں لاؤنج کے اندر چلی گئی۔ اسٹڈی روم میں جا کے ہی میں نے دم لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ سامنے حنان اور منان بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور اپنی ڈائری نکال کے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے انہیں کتابیں نکالنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے حنان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا، یہ تم لوگوں نے اپنے چچا کو باندھ کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے تو نہیں باندھا۔ شاید بچوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی انجان ہی لگ رہے تھے۔ شاید اس کے باپ نے باندھا ہو، یا شاید اس لڑکے کو دورے پڑتے ہوں بڑے خطرناک قسم کے۔ یہ سوچ کے مجھے جھرجھری سی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میں بچوں کو ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں پائی۔ اس نوجوان کے بہتے آنسو اور لجاجت بھرا لہجہ مجھے پریشان کرتا رہا۔ میں جلد ہی بچوں کو پڑھا کے جب واپس آئی تو دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ لون میں نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے تو اس کا مطلب وہ بہت خطرناک تھا۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، یا شاید اس کی نظریں لاؤنج کے دروازے پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، گندی ہو تم، تمہارے لیے بد دعا کروں گا، ساری زندگی روتی رہو گی۔ ملنگ کی بات کو رد کیا ہے نا تو نے، بے مراد رہو گی، پہلے ہی بے مراد ہو۔ اس کی بات سن کے میرے قدم رکے، حالانکہ میں بڑی تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ تو نے میرے ہاتھ نہ کھولے تو دیکھ لینا بد دعا لے لو گی مجھ سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چوکیدار بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں چوکیدار کے پاس آئی۔ میں نے کہا کیوں ہاتھ باندھ کے رکھے ہیں اس بیچارے کے؟ چوکیدار کہنے لگا، بیچارہ نہیں ہے یہ مست ملنگ ہے، لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، جھومتا ہے، ناچتا ہے،
اور میں نے اس کے ہاتھ نہیں باندھے. میں نے اس کے پاس جا کے مرنا ہے کیا؟ وہ تو صاحب جی نے باندھے ہیں، انہی کا بھائی ہے یہ. میں نے کہا یہ خطرناک ہے؟ کہنے لگا ہاں، جس کا دشمن بن جائے اس کے لیے بہت خطرناک ہے. پتہ نہیں کیوں لیکن میں گھبرا گئی. اے لڑکی، ہاتھ کھول دو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی تمہاری. اس کی بات پہ پلٹ کر میں اسے دیکھنے لگی. چوکیدار کہنے لگا ان کی باتوں میں مت آئیے گا، ان کی رسی مت کھولیے گا. چوکیدار کی آواز شاید وہ سن چکا تھا. او کمینے، کیوں روک رہا ہے لڑکی کو؟ ایک بار میرے ہاتھ کھل گئے سب سے پہلے تجھے ماروں گا. میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی. پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. اگر وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اتنا خطرناک تھا، تو اسے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ پتہ نہیں کیوں میں ڈرنے لگی تھی. میں بہت پریشان سی ہو گئی تھی. اگلے روز جب میں بچوں کو پڑھانے گئی تو وہ لان میں کہیں نہیں تھا. اس دن تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا اور میں نے شکر کیا. شام کو بھابھی کہنے لگیں کہ اماں کہنی ہے دربار میں جا کے منت مان لو، چلو میرے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں میں بزرگوں کا احترام تو کرتی ہوں لیکن منت ماننے پہ میرا بھروسہ نہیں ہے. بھابھی نے گہری سانس لی. کہنے لگیں تمہاری اماں کا تو ہے نا، تمہارے رشتے کے لیے بے حد پریشان ہے. اب جلدی کرو، تمہارا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتی. میں نے کہا میں نہیں جا رہی. کہنے لگی بزرگوں کو تو مانتی ہو نا، وہ نیک تو تھے نا، خدا کے نیک بندے تھے، ان کے لیے فاتحہ ہی پڑھ لینا. یہ سن کے میں مجبوراً اٹھ کے بھابھی کے ساتھ دربار چلی گئی. بھابھی وہاں منت کا دھاگا باندھ رہی تھی اور میں نے صرف فاتحہ ہی پڑھی تھی. جیسے ہی دربار کی سیڑھیاں اتری، نیچے کا منظر میرے ہوش اڑا چکا تھا. وہی نوجوان بھنگڑے ڈال رہا تھا اور سامنے ڈھول والے بھی تھے، ننگے پاؤں، مٹی سے اٹے ہوئے پاؤں اور ہاتھ، اور وہی گانا گا رہا تھا. پیار دا میکوں آدی کر کے دور ہوویں تے گل نہیں چنگی، ہووے ڈھیر مبارک مینوں تو منگ میری میں تیری منگی، تیریاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سن کے دل ہو جاوے ملنگی، سن وے ملنگ ایڈا مٹھا مٹھا بولنا، چھوٹا جہا دل ساڈا دل انج توڑنا، منیا تینوں اساں اپنا ڈھولنا، مست ملنگ جا کتئی ڈاڈا دل تنگ جا کتئی، دے دے تو پیار میں کو یار میرا سونا سونا. اسے دیکھ کے میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا. سفید جوڑا مٹی کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا، مٹی سے ہاتھ پاؤں بھر چکے تھے اور اسے ہوش نہیں تھی. سر پہ سورج چمچما رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز، کبھی ڈولنے لگتا، کبھی گول گول گھومنے لگتا. میں بس اس کے برابر سے گزر کے جانے ہی لگی تھی. حالانکہ بھابھی سیڑھیاں اترتے مجھے کہنے لگیں کہ آواز میں کتنا درد ہے اس کی. جیسے ہی میں اس کے پاس سے ہوتے ہوئے جانے لگی، ایک دم اس نے میری کلائی پکڑی. میری تو گویا جان نکلی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی. وہاں اور بھی لوگ ایسی گول گول گھوم رہے تھے، ڈھول پہ ناچ رہے تھے. میری بھابھی اس نوجوان کو حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مراد مانگنے آئی ہے یہاں، ملنگ کو تکلیف دے کے یہاں مرادیں مانگنے آئی ہے، وہ چلایا تھا. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا میری کلائی کی ہڈی چٹک جائے گی. تجھے کیا لگتا ہے ملنگ کو تکلیف دے گی تو بامراد ہو جائے گی؟ جا تجھے وہ کبھی نہ ملے جسے تو نے چاہا. یہ کہہ کے اس نے جھٹکے سے میری کلائی کو چھوڑا. بھابھی پتہ نہیں کیوں رک گئی. میں نے کہا چلے یہاں سے بھابھی. کہنے لگی نہیں ایسے نہیں جاتے. بھابھی نے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھنا چاہے. خدا کے لیے اپنی بد دعا واپس لے لو، دعا کر دو میری نند کی شادی بہت اچھی جگہ ہو جائے. کہنے لگا تجھے کیا لگتا ہے ملنگ کو پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت. چاہتی ہے نا کہ تیری نند کی قسمت جاگ اٹھے تو اسے کہہ دے میرے پاؤں کی خاک کو صاف کرے، میری خدمت کرے، اسے روز یہاں اس دربار میں اسی وقت بھیجنا پورے 1 سال تک. میں نے کہا مجھے نہیں کہیں آنا جانا، میں نہیں مانتی ایسے لوگوں کو. چلو بھابھی کیا کر رہی ہو؟ اس نوجوان نے زمین پہ سے مٹی اٹھائی اور میرے اوپر پھینک دی. جا تجھے میرا عشق خاک کر دے. پتہ نہیں کیوں بھابھی رونے لگی.
نہ ملنگ، نہ ایسی بددعا نہ دو۔ میں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسی باتوں پہ یقین رکھتی ہیں؟ چلیں بھابھی یہاں سے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے بھابھی کی کلائی پکڑی اور میں وہاں سے انہیں لے گئی، لیکن پتہ نہیں اس کے ایسے جملوں میں کیا جادو تھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ ہمارے لیے دعا کر دو ملنگا، کوئی مسئلہ بتاتا، کوئی مسئلہ، اور وہ آنکھیں بند کیے جھومے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری بھابھی کا رنگ ایسے اڑا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں میں واقعی اس کے عشق میں خاک ہو جاؤں گی۔ پاگل کہیں کا، دیوانہ، وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، اور میری بھابھی اسے پتہ نہیں کون سا پیر فقیر سمجھ بیٹھی تھی۔ میرے نزدیک یہ سب چیزیں بس ایک جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں ایسی پیری فقیری کو نہیں مانتی تھی، لیکن بھابھی نے گھر آ کے یہ بات میری والدہ کو بتائی تو ان کا تو رنگ ایسے اڑا جیسے پتہ نہیں مجھے کس ولی اللہ کی بددعا لگ گئی۔ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی یہ کیا حرکت تھی، تو نے اس ملنگ بابا کی بددعا لی ہے، تمہیں پتہ ہے ایسے لوگوں کی بددعا لگ جاتی ہے، پہلے ہی تیرا کوئی اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا، 5 سال کی منگنی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا امی آپ ایسی باتوں پہ یقین کرتی ہوں گی، میں نہیں کرتی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ جہاں میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں نا، ان بچوں کا چاچا ہے وہ۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، گھر پہ بھی ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ملنگ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ پاگل لڑکی، اگر تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو اس کے منہ سے نکلی ایک دعا تیری قسمت بدل دے گی۔ میں نے کہا امی بس کر دیں، مجھے ایسے نہیں لگتا، خطرناک ہے وہ، اس کا بھائی اسے باندھ کے رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پتہ نہیں آپ کیوں اس کی باتوں کا یقین کر رہی ہیں، لیکن میری والدہ میرا برین واش کرنے لگی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے لوگ بڑے صاحب دل ہوتے ہیں، تھوڑی سی اس کی خدمت کرو، خیال رکھو تو کچھ نہیں کہتے۔ پتہ ہے اس کی ایک دعا تیری قسمت کا بیڑا پار اتار دے گی۔ ایسی باتیں شاید سننے میں اچھی لگتی ہوں، لیکن اندر سے میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ ایسے کرو، انسانیت کے ناطے ہی اس کا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو۔ اب تم انسانیت کے رشتے کو تو مانتی ہو نا، وہ تو اپنے حواسوں میں ہے ہی نہیں، تم تو ہو نا، تم پیار سے اس کے ساتھ رہو گی تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارے پاس تو بہت اچھا موقع ہے کہ جہاں تم پڑھانے جاتی ہو وہ وہیں رہتا ہے۔ بہرحال میرے پورے بال مٹی سے بھرے پڑے تھے۔ پہلے میں نے شاور لیا، اس کے بعد میں ٹیوشن پڑھانے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں لان میں داخل ہوئی تو وہ پائپ پکڑے اپنے اوپر پانی گرا رہا تھا، اپنی مٹی اتار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں گھبرا کے نظریں بدل گئی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی، بچوں کو پڑھانے لگی۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد شلوار قمیض پہنے وہ نوجوان اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے میں پھر سے گھبرا گئی۔ اس نے ایک کرسی پکڑی اور میرے برابر میں رکھی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ حنان اور منان کہنے لگے چاچو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ باہر جائیں۔ کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ، ملنگ کو تنگ نہ کر، بددعا دے دوں گا تجھے۔ اس کی بات پہ حنان ہنسنے لگا، کھیکھی کرنے لگا۔ میں نے کہا اپنا پڑھو۔ پھر امی کی باتیں میرے دماغ میں آنے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگا اے استانی مجھے بھی پڑھنا سکھا دے۔ میں نے ایک ٹیوشن کی کاپی پکڑی اور اس پہ گنتی لکھ کر اسے پینسل اور کاپی پکڑا دی۔ میں نے کہا یہ لو اسے لکھو، میں تمہیں پڑھنا سکھا دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، کہنے لگا تو مجھے پڑھنا سکھائے گی؟ آج اتنی مہربانی کیوں دکھا رہی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، سادہ دل ہو، دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بجائے کاپی پکڑنے کے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو سچ کہہ رہی ہے، میں تجھے اچھا لگتا ہوں؟ کتنا اچھا لگتا ہوں؟ اس کے سوال پہ میں گھبرائی، پتہ نہیں انسانیت کے ناطے کچھ غلط بول گئی تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، اس طرح سے ہاتھ نہیں پکڑتے، یہ بری بات ہوتی ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اس سے کہا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اے لڑکی تو میری بددعا سے ڈر گئی ہے نا، یہ کہہ کے ہنسنے لگا۔
میں نے کہا نہیں، میں یقین نہیں رکھتی ایسی باتوں پہ۔ کہنے لگا کبھی کسی ملنگ سے محبت کی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتا کبھی محبت کی ہے؟ اس کا یہ جملہ مجھے چپ سا کروا گیا۔ رضی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 5 سال میں اس سے منسوب رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولنا، چپ کیوں ہے؟ میں نے کہا تم تو ملنگی کا دعویٰ کرتے ہو، دل کی باتیں جاننے کا ہنر رکھتے ہو، تو تمہیں پوچھنا کیوں پڑ رہا ہے؟ خود ہی سے جان جاؤ نا۔ میری بات پہ بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ چہرہ بڑا خوبصورت ہے تیرا، نصیب بھی تیرا کھل جائے گا۔ کہنے لگا کل ٹھیک 4 بجے دربار پہ پہنچ جانا۔ منت مانگی ہے نا تو نے وہاں پہ؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں مانگی، میری بھابھی نے منت مانی تھی، اور میں دربار پہ نہیں آ سکتی۔ جتنا میں اس سے خوف کھا رہی تھی وہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اسٹڈی روم میں وہ آ جاتا تھا، کبھی اپنے کھانے کی پلیٹ لے کے آ جاتا۔ اے لڑکی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ اس کی بڑی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات اور باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے انسانیت کے ناطے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھا مجھ سے دوستی کر لو، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ برا تو وہ بھی نہیں تھا، خوش شکل سا نوجوان تھا، اگر ٹھیک ہو جاتا تو بہت اچھا لگتا۔ انہی دنوں میرا ایک رشتہ آ گیا، میرے گھر والوں کو پسند تھا، میں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ یوں میرا رشتہ یاسر کے ساتھ پکا ہو گیا۔ میری والدہ نے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا جب میں ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھی۔ کہنے لگی یہ اس ملنگ بابا کو دے دینا۔ میں نے کہا اچھا دے دوں گی۔ اتفاق تھا کہ جب میں پہنچی تو حنان اور منان گھر پہ نہیں تھے، صرف وہی نوجوان تھا۔ میں نے کہا ملنگی بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اپنی نانی کے گھر گئے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کے وہ خوش ہوا۔ میں نے کہا یہ میری امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میرے لیے؟ تمہاری امی بہت اچھی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور مٹھائی کھانے لگا۔ تو بھی کھانا، بڑے مزے کیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سارا تمہارے لیے ہے، میری منگنی ہو گئی ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ رکا، اس کی آنکھوں میں ایک سرخی اتری۔ مٹھائی کا ڈبہ اس نے زمین پہ پھینکا اور کھڑا ہو کے میرے سامنے آ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ تیری منگنی ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ کیوں ہو گئی؟ وہ ایک ایک قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور میں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ کیا مطلب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب تو میں اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرتی تھی، اسے دیکھ کے بھاگتی نہیں تھی۔ پھر اس کا اشتعال میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی، کہنے لگا نہیں، میں تیری شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے سکتا، تو میری ہے، ملنگ کی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں گھبرائی کیونکہ اس وقت لاؤنج ایریا میں یا تو میں تھی یا وہ تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اپنی منگنی توڑ دے ورنہ میں توڑوا دوں گا۔ تو مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں تجھے؟ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے اس سے اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اتنی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ لگ رہا تھا میری کلائی چٹک جائے گی۔ مجھے محبت چاہیے لڑکی، تیری محبت۔ بول مجھے محبت دے گی نا؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ پہلے بتا محبت دے گی نا مجھے؟ ایک ملنگ سے محبت کرے گی نا؟ میں بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ کہنے لگا کل آؤں گا تیرے گھر، تجھ سے نکاح کرنا ہے، دیکھ انکار مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور میں بھاگتی ہوئی باہر کی طرف گئی۔ چوکیدار مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میں اس بنگلے سے نکل کے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ راستے میں اپنے بہتے آنسو صاف کرتی رہی۔ کون مجھے دیکھ کے کیا سوچ رہا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے امی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھے اس شخص کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری ہمدردی کو اس نے بہت غلط نام دیا تھا۔ میں اس پاگل کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی جسے اپنی ہوش تک نہیں تھی؟ گھر آئی تو دروازہ میری والدہ نے کھولا۔ میں ان کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔
میری والدہ وجہ پوچھتی رہ گئیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا بتاؤں۔ رات تک مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ حنان منان کی والدہ اور والد آئے تھے اپنے اسی پاگل بھائی کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ میری ماں، میری بھابھی، بھائی، والد سب چپ تھے، کیونکہ سبھی ان باتوں کو مانتے تھے کہ ملنگ سادہ لو صاحب دل ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ شادی نہیں کرتے۔ تو پھر وہ شادی کا کیوں کہہ رہا تھا، اور اس کے گھر والے رشتہ لے کے کیوں آ گئے تھے؟ میری والدہ کی تو انکار کی ہمت نہیں پڑی کہ کہیں کوئی بڑی بد دعا نہ دے دے۔ سب لوگ اسی وجہ سے چپ تھے، اور اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی، میں نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم چپ رہو، میری ماں نے رشتے پہ رضامندی دے دی تھی، اور وہ لوگ 2 دن میں نکاح کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا امی آپ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں، وہ ایک پاگل شخص ہے، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، وہ سادہ دل انسان ہے، تم پیار سے رہو گی تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ پیار سے بات کرو، انسانیت کا رشتہ نبھاؤ، اور وہ مجھے اپنی پراپرٹی سمجھنے لگا۔ میں رو رہی تھی، اور 2 دن کے بعد میرا نکاح اس سے ہو گیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کا نام اسفر ہے۔ آج اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ بھی کلف لگی ہوئی۔ اس کے ساتھ جب میں رخصت ہونے لگی تو میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کے بہت روئی۔ گاڑی میں وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پہ اس کے بھائی اور بھابھی بیٹھے تھے، اور میں روئے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، تم نے خود ہی تو کہا تھا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، اور جو اچھا لگتا ہے اس سے شادی کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی گرفت مضبوط تھی۔ دونوں بچے میرے برابر میں ہی بیٹھے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ بھی چپ تھے۔ جب گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی بھابھی نے ہی مجھے اسفر کے کمرے میں بٹھایا۔ بنا کچھ کہے وہ چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کی بد دعا مجھے اب لگی ہے۔ ایک پاگل کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ قربت کے لمحوں کا سوچ کے ہی مجھے جھرجھری آئی تھی۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے کنڈی لگائی، مجھے لگا میرا دل حلق میں آیا ہو۔ میں سچ مچ کانپ رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میری رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اپنا سانس روک چکی تھی۔ مجھے پیار تو دو گی نا نوشابہ؟ بتاؤ مجھے پیار کرو گی نا؟ میں نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا انکار اسے پاگل کر دے گا، اور پھر میں اس کے جنون کا نشانہ بنوں گی۔ اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابھی بھی وہ مجھے اپنے جنون کا ہی نشانہ بنائے گا یا نہیں، لیکن وہ بڑے پیار سے مجھے چھو رہا تھا۔ اس وقت وہ مجھے کہیں سے بھی اب نارمل نہیں لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی سنگت میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ جیسے اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا تو میری تو جان نکلی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا پیار نہیں کرتے بس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے پہ لب رکھے، اور میری جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میں بہت گھبرا رہی تھی۔ خوف کے مارے یوں تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں رونا چاہتی تھی لیکن آنسو نہیں بہا پا رہی تھی، کیونکہ سامنے والے کا خوف میرے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ رات جیسے میں نے کاٹی میں جانتی ہوں۔ حالانکہ اس نے مجھے جنون کا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن مجھے اس کی محبت سے خوف آتا رہا۔ مجھ پہ مسلسل ایک خوف طاری تھا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر پہ ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں گیا۔ میں نہا کے باہر آئی تو اس کی بھابھی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، لیکن چپ چپ سی تھیں۔ مجھ سے کوئی بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، بس حنان منان ہی مجھ سے بات کر رہے تھے، اور وہ بھی مجھے میم میم ہی کہتے تھے۔ میں نے کہا میں تمہاری چاچی ہوں، مجھے چاچی کہا کرو۔ پتہ نہیں کیوں اس کی والدہ کے ماتھے پہ بھی بل تھے، جیسے وہ اس شادی سے خوش نہ ہو۔ خوش تو میں بھی نہیں تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ انہیں مجھ سے کچھ ہمدردی تھی۔ وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ میری زندگی ان کے پاگل دیور کے ساتھ برباد ہو جائے، لیکن بہرحال کوئی بھی کچھ کر تو نہیں پایا تھا۔ شام ڈھلے وہ واپس آیا، ننگے پاؤں، مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے، شاید اسی دربار سے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا مجھے نہلا دو۔
یہ سن کے میں حیران ہوئی. میں نے کہا کیا کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے نہلاؤ، تم میری بیوی ہو، چلو مجھے نہلاؤ، صاف ستھرا کرو. یہ کہہ کے میری کلائی پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. میں پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی. وہ مجھے اپنے واش روم میں لے آیا. میں نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور اپنے چہرے پہ پھیرنے لگا. مٹی تو صاف کرو میری. مجبوراً میں اس کے چہرے کی مٹی صاف کرنے لگی. اس کے ہاتھوں پہ صابن لگا کے رگڑنے لگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی دھوئے. اس کے بعد میں نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، تمہارے لیے کھانا لے کے آتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے تم جاؤ. میں نے سکون کا سانس لیا. جب تک میں اس کے لیے کھانا لائی وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا تمہیں میرے گندے مٹی سے گارے سے بھرے ہوئے پیر دھوتے ہوئے برا تو نہیں لگا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا نہیں مجھے برا نہیں لگا. اسے اپنے ہاتھ سے میں کھانا کھلا رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا. تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ اچھی. وقت یوں ہی گزرنے لگا. اس کی قربت میں جنون نہیں تھا اور میرے لیے یہی کافی تھا. بہرحال 2 مہینے بعد وہ پھر اسی دربار پہ ہی تھا جب میں اس کے پیچھے دربار پہ چلی گئی. پتہ نہیں کیوں چلی گئی. سوچا کہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. جب میں وہاں گئی تو وہ ویسے ہی بھنگڑے ڈال رہا تھا، وہی گانا گا رہا تھا. جیسے ہی میں اس کے پاس آنے لگی تو مجھے غصے سے دیکھنے لگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ کیوں آیا ہے. وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا بازو پکڑ کے اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا. پھر جیب میں سے پسٹل نکال کے سامنے کھڑے چولا پہنے ہوئے فقیروں پہ گولیاں برسانی شروع کر دیں. یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے. وہاں بھگدڑ سی مچ گئی. ساتھ ہی پولیس سائرن سنائی دینے لگے. پولیس کی کئی موبائلز وہاں پہ آ گئی اور کئی فقیر بنے نوجوانوں کو گاڑی میں ڈالنے لگی. SHO اسفر جنید ویلڈن ایک آفیسر نے جب آ کے اسفر سے یہ کہا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھا. میں تو وہیں چکر کھا کے گر گئی، ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوئی. یہ کیسی حقیقت تھی جو مجھ پہ کھلی تھی؟ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی. میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے برابر ہی کرسی پہ بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کے مسکرایا. میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا. اٹھ کے بیٹھنے لگی تو کہنے لگا لیٹی رہو، ڈرپ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور آپ کے گھر والوں نے بھی. میں رو دینے کو تھی. اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے مجھے. کہنے لگا کیا دھوکہ دیا ہے؟ تمہاری محبت نے سچ مچ کا مست ملنگ بنا دیا تھا. مجھے کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پہ یقین نہیں تھا، پر تمہیں دیکھ کے ہی محبت ہو گئی تھی. حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب تم نے مجھے اب نارمل سمجھا. میں تو ریہرسل کر رہا تھا تاکہ سچ مچ کا فقیر اور ملنگ لگوں، اور میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ کے تم مجھے اسٹرابری کھلانے لگی، میرا منہ صاف کرنے لگی. جب تم نے مجھے پاگل سمجھا تو میں بھی اداکاری کے جوہر دکھانے لگا. میں نے سوچا چلو انجان لڑکی ہے، اگر یہ مجھے ملنگ سمجھ رہی ہے تو میں اچھی اداکاری کر لوں گا. بس میں یہی کرتا رہا اور تم گھبراتی رہیں، اور اسی اثناء میں کب سچ مچ تمہاری محبت میں ملنگ بن گیا پتہ ہی نہیں چلا. مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا تو پھر آپ کے گھر والوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا؟ کہنے لگا میں نے منع کیا تھا ان کو. اور آپ کی بھابھی کا موڈ اتنا آف کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہن ان کی دیورانی بنے، لیکن میری ضد کی وجہ سے ان کی بہن ان کی دیورانی نہیں بن پائی. تو کچھ تو تم سے موڈ خراب کریں گی نا، لیکن ٹھیک ہو جائیں گی، ڈونٹ وری. جب میں تمہارا تو پھر باقی سب کچھ ٹھیک ہو یا نہ ہو تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے. بس میری فکر کیا کرو. مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹا کھا سکتی ہے. اب تو میرا پورا خاندان میری قسمت پہ رشک کرتا تھا جب سب کے سامنے سچائی آئی تو. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قسمت نے ایک دم پلٹا کھایا ہو؟